السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نمبر 11 کی 8 آیتیں، آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 68 تک، 61 سے 68 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور پھر اس میں تم کو آباد کیا، لہٰذا تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمیں تجھ سے بہت سی امیدیں تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پوجا سے روکتا ہے جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے؟ اور بے شک جس چیز یعنی توحید کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، ہم اس کے متعلق شک میں ہے، جو پریشانی میں ڈالنے والا ہے، جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ صالح نے کہا علیہ السلام، اے میری قوم، بھلا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، پھر اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے کون میری مدد کرے گا؟ تو تم میرے خسارے ہی میں اضافہ کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اسے اللہ کی زمین میں چرنے پھرنے کے لیے کھلا آزاد چھوڑ دو اور اسے برائی سے نہ چھونا، ورنہ کچھ ہی دیر میں تمہیں عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ مگر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تو صالح علیہ السلام نے کہا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر بالآخر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی اور انہیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک آپ کا رب ہی بہت قوت والا نہایت غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ظالموں کو ایک سخت چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ گویا کہ وہاں کبھی رہے ہی نہ تھے، خبردار، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سنو، سمود کے لیے دوری ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نمبر 11 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 68 تک۔ ان 8 آیتوں میں 61 سے 68 تک سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ ان 8 آیتوں میں قوم عاد کا مسکن کہاں تھا، کہاں یہ لوگ تھے؟ حجاز اور شام کے درمیان ہجر کے مقام پر تھے۔ یہ آج جو ہے سعودی عرب کے اندر مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تبوک کی طرف جب آپ جا رہے تھے، کہ تیزی سے وہاں سے گزرو۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4419۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالہجری قال لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم ان یصیبکم ما اصابهم الا ان تکونوا باکین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجر مقام سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ان ظالم لوگوں کے گھروں پر سے داخل مت ہو، جس طرح ان پر مصیبت آئی تم پر بھی آئے گی، لیکن روتے ہوئے داخل ہو۔ ثم قنع راسه واسرع السیر حتى اجاز الوادی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر چادر اوڑھ لیا اور تیزی سے نکلے یہاں تک کہ وادی کراس کر گئے۔ اس کے اندر بھی ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ان کی طرف ان کے بھائی سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، توحید کی طرف دعوت دی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ان کی قوم کے اندر کیا تھا؟ آبا پرستی تھی، باپ دادا کو پوجنے سے صالح علیہ السلام نے منع کیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قوم سمود نے اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا ہم رک جائیں، ہم کو روک رہے ہو کہ ہم اس کی پوجا نہ کریں جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ بالآخر ان لوگوں نے ایک نشانی طلب کی، کہا
اس پہاڑ سے آپ زندہ اونٹنی نکال دیجئے۔ تو انہوں نے دعا کی ناقۃ اللہ، اس لیے کہا گیا اللہ کی اونٹنی، یہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر پہاڑ سے نکلی تھی، اور کہہ دیا گیا دیکھو ایک دن تم پانی پینا کنویں سے اور ایک دن وہ پیے گی، اور دیکھ لینا نقصان مت پہنچانا۔ فعقروہا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ 3 دن کی مہلت ملی اور 3 دن کے بعد عذاب آ گیا۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، جن لوگوں نے ظلم کیا، تیز چیخ نے، کڑک نے، زوردار آواز نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ کہا یہ جاتا ہے یہ جبریل امین علیہ السلام کی آواز تھی، یا آسمان سے آواز آئی تھی اور وہ لوگ کھوکھلے تنے ہو گئے، اپنے گھروں کے اندر پڑے رہے۔ مدائن صالح سعودی عرب کے اندر ہے، جا کے دیکھ لیجئے، ان کے مکانات آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص نعمت یہ دی تھی، یہ لوگ ہتھوڑی اور چھینی لے لیتے اور پورے پہاڑ کو جس طرح چاہتے گھر بنا لیتے تھے، اس لیے ان کے گھر پہاڑوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا، آیت نمبر 68 میں، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ اسی طریقے سے حرف غلط کی طرح وہ لوگ مٹا دیے گئے، گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سمودیوں پر پھٹکار ہے، اور اللہ نے جن کو پھٹکار کر دی وہ کہیں کا بھی نہیں، دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، مرنے کے بعد بھی نقصان ہے۔ تو ان قوموں کے واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو کہ اگر ہمارے اندر بھی غلطی ہوگی تو اللہ پکڑ لیں گے، کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، ایک اللہ کی نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔